الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 28 میں لفظ آ رہا ہے جاسیہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ. وہیں سے یہ لفظ جاسیہ لے کر اور اس سورت کا نام سورہ جاسیہ ہوا ہے. معنی اس کے وہیں معلوم ہو جائیں گے. سورہ مکی ہے اور جو مضمون اس سے پہلے کی سورت کا سورہ دخان کا ہے وہی مضمون تقریباً اس کا بھی ہے، ملتا جلتا مضمون ہے. اس لیے یہ اندازہ بھی بآسانی ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں سورہ دخان نازل ہوئی اسی سے ملتے جلتے وقت میں، قریبی وقت میں یہ سورت بھی نازل ہوئی. اور جبکہ اہل مکہ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان نہیں رہے تھے بلکہ یہ کہ پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا تدبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم اور ان کی اس تحریک کو نابود کرنے کے لیے اور نیست نابود کرنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. انہی دنوں میں سورہ دخان بھی آئی اور انہی دنوں میں یہ سورت بھی نازل ہوئی. سورت کا مضمون دو اہم نقطے ہیں کہ جن کو ان سوروں میں لیا جا رہا ہے، چاہے یہ سورت ہو اور چاہے اس سے پہلے کی سورت ہو. وہ ایک تو بنیادی عقیدہ اسلام کا عقیدہ توحید، اور جو یوں کہیے کہ وہی مرکز ہے. سارے اعمال، سارے عبادات، سارے معاملات، سارے معاشرت، ان سب کا مرکز عقیدہ توحید ہے. اگر اس کو مانتے ہیں اور جس طرح ماننا چاہیے اس طرح مانتے ہیں تو ہماری عبادات کا نظام اور اس کی شکل مختلف، ہمارے معاملات اس کا طرز مختلف، ہمارے معاشرت اس کا ڈھنگ مختلف، سب بدل جائے گا. اس لیے کہ اس میں اس عقیدہ توحید کے اثرات پڑیں گے. اور جہاں جہاں اثر نہیں پڑے گا
سمجھ لیجئے کہ وہ طریقہ عبادت کا، وہ طریقہ معاشرت کا، وہ طریقہ معاملے کا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو عقیدہ توحید بنیادی ہے، مگر اس عقیدہ توحید پر عمل کے لیے یا اس کو اپنانے کے لیے کمر بستہ کرنے والا ایک دوسرا عقیدہ ہے، اور وہ ہے عقیدہ آخرت۔ آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو کہیں کو آدمی مصیبت جھیلے، کہیں کو نماز پڑھے گا، کہیں کو سچ بولنے کی تکلیفیں اٹھائے گا، کہیں کو جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہزاروں ملین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہو، جائیداد پراپرٹی کو قربان کرنا پڑتا ہو، سمجھ میں آئے کہیں کو ان ساری چیزوں میں تکلیفوں میں وہ پڑے گا۔ عقیدہ آخرت جو ہے یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو انسان کے زندگی کے رخ کو جو ہے وہ متعین کرتا ہے، کس رخ پر اس کی زندگی گزرنی ہے۔ تو یہ دو بڑے اہم عقیدے ہیں، اس لیے ان صورتوں میں مختلف انداز میں انہی دونوں عقیدوں پر بات کی گئی ہے۔ یہاں جہاں تک عقیدہ توحید کا تعلق ہے، قرآن حکیم نے اپنے معمول کے مطابق، عادت کے مطابق دلیل اور شاہد کے طور پر جو دنیا میں بکھری ہوئی چیزیں ہیں کہ جن کو ہر انسان دیکھتا ہے، اور اس دیکھنے اور اس کو دیکھ کر سمجھنے کے واسطے نہ کسی یونیورسٹی کی ضرورت ہے، نہ کسی کالج کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ کسی کلاس روم اور کسی ٹیچر کی ضرورت ہے۔ آدمی کے اندر اگر سر پہ اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے اندر بھیجا ہے اس کے دماغ میں، اور وہ سمجھ سکتا ہے بغیر کسی دباؤ پریشر کے، تو اس کے سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ تو قرآن ان دلائل اور شواہد کو پیش کرتا ہے کہ بھئی تم اپنے اوپر اور نیچے، سامنے اور پیچھے ذرا نظر تو اٹھا کے دیکھو، یہ زمین، یہ آسمان، اس میں بکھری ہوئی چیزیں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ آسمانوں سے بارش کا برسنا، ان ساری چیزوں کے اندر جو ایک دوسرے میں ربط ہے، جو کنیکشن ہے، جو ریلیشن ہے، یہ ساری چیزیں خود بول رہی ہیں کہ خود سے نہیں بنی یہ چیزیں، بنانے والے نے بنائی۔ پھر بنانے والے بھی کئی نہیں بلکہ ایک ہے جو اس نظام کو بڑی ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ ہوا کا تعلق آسمان سے بھی ہے اور ہوا کا تعلق زمین سے بھی ہے۔ یہ زمین کا آسمانوں سے جو تعلق جوڑ رکھا ہے اور سارا نظام اپنے وقت پر اور بڑی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، یہ کئی بنانے والوں سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک ہی بنانے والا اور ایک ہی چلانے والا اس نظام کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بول رہی ہیں، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ یہ کہ اگر تمہارے اندر کوئی شرافت انسانی ہے تو اس کا یہ تقاضا ہونا ہی چاہیے کہ جس کی نعمت اسی کا شکریہ، نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر شکریہ کے لیے ایک لفظ تمہارے منہ سے نہ نکلے اور دل کے اندر احسان مندی کا کوئی جذبہ نہ پیدا ہو، تو یہ اس کو شرافت نہیں کہیں گے، جو چاہے اور کہہ لیا جائے۔ اس لیے اگر یہ ساری نعمتیں جو تمہارے چہار طرف بکھری ہوئی ہیں اور زندگی کے ہر دن اور دن کے ہر لمحے میں ان نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، تو کیا تم اس کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نعمتیں ہیں؟ پھر جب اللہ کی نعمتیں ہیں تو شکریہ بھی تو اسی کا ادا ہونا ہے، یہ ماتھا بھی تو اسی کے سامنے ٹکنا ہے، فرما برداری بھی تو اسی کی ہونی ہے۔ تو یہ دلیل کتنی معقول دلیلیں ہیں جو قرآن حکیم ان کو جگہ جگہ مختلف انداز میں پیش کرتا ہے، وہی دلیلیں اس صورت میں بھی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں اپنے اصول سے، پرنسپل میں، یہ ٹھیک وہی چیز ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لے کر آتے رہے، 1,00,000 کی تعداد میں انبیاء لے کر آئے، تو وہی چیز ہے جو موسیٰ لے کر آئے، وہی چیز ہے جو عیسیٰ لے کر آئے۔ اگر بنیادی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں، جس کو میں بہت پہلے سے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھئی جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کے جو پرنسپل ہیں وہ از آدم تا ایدم ایک ہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ رہ گئے اعمال اور افعال سے متعلق جو احکام ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے بائیلاز ہوتے ہیں۔ بائیلاز جو ہیں وہ روح نہیں ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی، وہ حالات کے تابع ہوتے ہیں، حالات جیسے تقاضا کریں گے ویسے بائیلاز بنیں گے۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ کانسٹیٹیوشن بدل گیا۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن کئی سو سال پہلے بنا تھا، بنیادی طور پر اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن بائیلاز جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں، بزنس سے متعلق بائیلاز ہیں، بزنس کی ضرورتیں بدلتی ہیں تو وہ بائیلاز بدلتے ہیں۔ اگر ایجوکیشن سے متعلق بائیلاز ہیں تو ایجوکیشن کی جو نیڈس ہیں اگر وہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں تو بائیلاز میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ حالات کے تابع ہیں،
یہ نہیں کہا جاتا کہ قانون بدل گیا، یہ قانون کے جو ہے اس کی صورت یہ صرف یوں کہیے جزئیات ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک ہے وہ بنیاد مذہب کی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک ایک ہی ہے، ہر نبی اسی کی دعوت دینے کے واسطے آیا۔ رہ گئے جو احکام ہیں جزئیات کے کہ بھئی روزہ تو رکھنا ہے، روزہ رکھنے کی ہدایت تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، لیکن اگر کچھ اس سے متعلق کچھ مسائل ایسے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مسائل اس طرح ہونے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ان میں کچھ تبدیلی آئی تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ روزہ ہی بدل گیا، روزہ تو ہے مگر یہ کہ اس کے جو جزئیات ہیں اس میں فرق کی وجہ سے ہی نہیں کہیں گے کہ شریعت بدل گئی۔ تو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے بعد جو اور انبیاء آئے ہیں جو چیز وہ لے کر آئے ہیں وہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، پھر کہیں کو بھی رکھتے تم کیوں آخر اس کی وجہ سے بھبک کر چلے جاتے ہو؟ اگر یہ وہی جانی پہچانی چیز ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں جو پہلے انبیاء بھی لے کر آتے ہیں تو آخر کیوں تم بھبک جاتے ہو؟ سنو اور سمجھو اور تولو اور وزن کرو، اگر بات معقول ہے تو اس کو قبول کرو، اور اگر نہیں تو بنی اسرائیل نے اگر نہیں مانا اور جس زمانے میں نہیں مانا اپنا ہی نقصان کیا تو تم بھی اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اس میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہے اور نہ شریعت کا نقصان ہے، جیسے نہ موسیٰ علیہ السلام کا نقصان ہوا نہ ان کی تورات کا کوئی نقصان ہوا تو نہ ماننے والے کو ہوا۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں لائی گئی ہیں اور وہ مسئلہ ہے آخرت کا، دوسرا مسئلہ آخرت کے تعلق سے یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ تمہارا کہنا کہ اگر عقیدہ آخرت کوئی چیز ہے تو ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے بتلاؤ، بھئی یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر تمہارے ماں باپ تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو کر نہیں آ رہے ہیں تو اس سے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ قیامت بھی نہیں ہوگی؟ تو یہ ایک نامعقول بات ہے، اور دراصل قرآن یہاں یوں کہیے کہ ایک دکھتی رگ پہ بھی یہاں ہاتھ رکھا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ آخرت کے عقیدے کو ماننے سے چونکہ ایک اخلاقی پابندیاں انسان پر عائد ہوتی ہیں اور ان پابندیوں کو یہ لوگ چاہتے نہیں، اس واسطے دراصل عقیدہ آخرت کا انکار یہ لوگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہذا کان کھول کر سن لیں کہ جب زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور ایک وقت وہ آنا ہے تو سب کا انجام تو یکساں نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا کی زندگی یکساں نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر دنیا کی زندگی یکساں نہیں ہے، کوئی تندرست ہے تو کوئی بیمار ہے، کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت ہے، کوئی خوشحال ہے تو کوئی کمزور حالت کا ہے، اگر دنیا کے اندر جو ہے یکساں حالت نہیں، آخرت میں سب کی یکساں حالت کیسے ہوگی؟ وہاں بھی فرق ہوگا۔ فرق تو مان لو وہ طبعی ہے، مگر اس فرق کی بنیاد کیا ہے وہ ہمارے بتانے سے تم کو معلوم ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جس کی یہاں کی زندگی کا جو رخ ہوگا وہاں اس کے جو ہے اس کا زندگی میں اسی طرح کا فرق آئے گا۔ یہ ہے عقیدہ آخرت، یہ اس صورت کے مضمون کے خلاصہ ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا۔ اب شروع کیجئے۔ حامیم، حروف مقطعات میں سے اللہ اس کے معنی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اتاری ہوئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جس کی صفت یہ ہے کہ وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ یہ دو صفتیں اس لیے لائی گئیں کہ اللہ غالب ہے، تب تم خود سوچ لو کہ غالب کے جو اپنے احکام اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک ایسی ہستی کے احکام کو نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقصان اٹھاؤ گے۔ العزیز تو صفت اس لیے لائی گئی، اور الحکیم اس واسطے لائی گئی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب معقول اور نامعقول باتیں ہیں اور آنکھ بند کر کے مان لو، بلکہ واقعتاً اس کے اندر تمہارا فائدہ ہے۔ بربنائے حکمت یہ احکام اور یہ شریعت دی جا رہی ہے، اس واسطے دلوں کے اطمینان کے ساتھ، زبردستی نہیں بلکہ دل کے اطمینان کے ساتھ مانو احکام شریعت کو اور اس کتاب کے مسائل کو۔ اتاری ہوئی یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اب وہ یہ عقیدہ توحید کے دلائل کہ آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں، مگر کس کے واسطے؟ جو یقین کرنا چاہیں ان کے واسطے، بے یقین کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ جس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں ماننا، اس کے لیے کیا دلیل کام دے سکتی ہے؟
تو اس لیے فرمایا المؤمنین، جو ماننے والے ہیں، یہ ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، خود تمہاری اپنی پیدائش میں اور جو کچھ جاندار چیزیں بکھری ہوئی ہیں، دابہ جانوروں کو، چوپاؤں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، جو جانور پھیلے ہوئے ہیں جاندار چیزیں، ان میں بھی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ وہ یقین کرنے والی قوم کے واسطے. جو شک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کیسے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کارآمد ہو سکتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر تم ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو دراصل تمہارے اندر یقین کا جذبہ نہیں ہے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اسی طرح سے دن اور رات کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے رزق اتارا ہے، رزق سے مراد یہاں پانی اتارا ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اور اسی طرح سے ہواؤں کے چلنے میں بھی نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے واسطے. دن اور رات کا الٹ پھیر، ایک تو دن کا روشن ہونا، رات کا تاریک ہونا، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ یہ ایک وقت مقرر کے ساتھ آپ کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں ہزاروں سال کا، اس میں بال برابر فرق نہیں آتا. آخر یہ کیا تماشا ہے کہ صاحب دنیا میں بھی آپ بہت سے پریڈکشن کرتے رہتے ہیں، بہت سے پلان بناتے رہتے ہیں ان چیزوں کے کہ جس کا پروگرام چلانا انسانوں کے اپنے اختیار میں. رات دن دیکھتے ہیں کہ اس میں خلل پڑ جاتا ہے. سمجھ میں آیا صاحب؟ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ صاحب یہاں سے ڈاؤن ٹاؤن جو ہے وہ 6 میل ہے، لہذا ہم فلاں راستے سے جائیں گے، اور ہماری کار جو ہے ہم کار کو اتنی سپیڈ سے لے کے جائیں گے، لہذا کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے. آپ فون کر کے کہتے ہیں کہ صاحب میں 15 منٹ میں ڈاؤن ٹاؤن میں ہوں گا. حساب تو آپ نے صحیح لگایا، مگر بیچ میں کوئی اگر گاڑی رک جائے، کہیں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، ٹائر پنچر ہو گیا، مشین میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، کہیں سے ٹریفک جام ہو گیا، اب آپ وہاں پہنچ رہے ہیں 20 منٹ. انہوں نے صاحب آپ نے تو 15 منٹ کہا. بھائی اپنے اختیار کی چیز تو نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ اپنے اختیار کی نہیں ہے. حساب تم نے صحیح لگایا تھا، مگر یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اس میں کوئی الجھن پیش آ سکتی، ورنہ تو وہی قصہ ہو جائے گا کہ جیسے وہ ایک لالا جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا اپنے کنبے کو لے کے، کسی شادی بیاہ میں وہ بیل گاڑی میں بٹھا کے اور سارے کنبے کو لے کے جا رہا تھا. اب راستے میں آ گئی کہیں ندی، اور کوئی پل نہیں، کچھ نہیں، تو اب ندی کو پار کرنا ہے. سوال یہ کہ ندی میں پانی ہے کتنا، اس ندی سے ہم گزر سکتے ہیں کہ نہیں گزر سکتے اس گاڑی کو لے کر، یہ کیسے سمجھا جائے. تب بہت پریشان. تو لالا نے ذرا سوچ کر کہنے لگا ترکیب سمجھ میں آ گئی، ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں. چنانچہ وہ ایک لکڑی کہیں سے لے کر آیا، اور لانے کے بعد اس نے جو ہے وہ اس میں پانی کے اندر اس کو سیدھی رکھی. دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اتنا گہرا پانی ہے. اب اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اندازہ کیا کہ یہ اتنا گز یوں اور اتنا انچ نیچے، لہذا اس نے کتاب نکالی اور کاغذ نکال کر حساب جو ہے اس کا جمع خرچ جو کیا اس نے، تو اس نے کہا کہ ڈال دو گاڑی اور سیدھی جائے گی، کوئی فکر کی بات نہیں. گاڑی ڈال دی گئی لالا جی کے کہنے پر. اب کچھ دور تو چلی، آگے جانے کے بعد وہ غروب سے اندر ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ اب وہ تو گاڑی تو ڈوب رہی ہے اور لالا جی جو ہے وہ اپنا کاغذ نکالے، تو پھر سے وہ حساب لگا رہے ہیں. حساب لگانے بعد کہتے ہیں کہ لیکھا جوں کا تو کنبا ڈوبا کیوں. بھائی کنبا جو ڈوبا وہ تمہارے لیکھے کی وجہ سے تھوڑی ڈوبا ہے، وہ تم نے اس کا حساب نہیں لگایا تھا کہ بیچ میں کوئی گڑھا بھی تو ہو سکتا ہے، اس کا حساب نہیں لگا. انہوں نے حساب کنارے پر لکڑی گاڑ کر اور اس کی لمبائی اور چوڑائی دے کر کہہ دی گاڑی چلی جائے گی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ بیچ میں گڑھا بھی ہو سکتا ہے جس کو پیمائش نہیں کیا گیا. تو انسان کا اپنا جو ہے وہ سارا حساب اور کتاب ایسا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حساب، آپ کیلنڈر بناتے ہیں کہ اب سے لاسٹ سنچری کی فلانی تاریخ کو کس وقت سورج نکلا تھا اور کس وقت ڈوبا تھا، اور 200 سال کے بعد فلانی تاریخ کو کس وقت سورج نکلے گا اور کس وقت ڈوبے گا، رات کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کی ہوگی اور دن کتنا بڑا کتنا منٹ کا ہوگا. کوئی فرق آ سکتا ہے؟ کوئی فرق نہیں آتا. سمجھ میں آیا؟ کبھی تو رات بڑی کبھی دن چھوٹا، کبھی دن بڑا کبھی رات چھوٹی. یہ جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ نظام چل رہا ہے، اگر آپ کہیں کہ یہ آٹومیٹک ہے تو ہماری گاڑیاں ہمارے سارے کام جو ہیں آٹومیٹک چل رہے ہیں، پھر بھی اس میں خلل پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ بھی ہے، اس میں بھی خلل پڑنا چاہیے تو کبھی نہ کبھی.
لیکن معلوم ہوتا ہے کوئی دوسری ذات ہے کہ جو کنٹرول کر رہی ہے، جس کے رکاوٹیں بھی اسی کے کنٹرول میں. یہاں دنیا میں رکاوٹیں ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں، اس لیے ہماری چلتی گاڑی رک جاتی ہے، لیکن رکاوٹیں بھی اس کے کنٹرول میں ہیں اور اسی کے بنائے سے ہیں. اس لیے جو نظام چل رہا ہے اس میں سر منہ فرق نہیں. اس لیے فرمایا کہ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانی ہے. اور اسی طرح سے وہ آسمان سے گرنے والا پانی، پہلے میں بتا چکا ہوں یہ آسمان سے پانی تو گرتا ہے، مگر اس پانی میں زہر بھی ملا ہوا ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آخر پانی کہاں سے جا رہا ہے؟ انہی سمندروں سے اٹھ کر جا رہا ہے، انہی دریاؤں سے اٹھ کر جا رہا ہے پانی یہ. لیکن ان دریاؤں کے پانی کا مزاج اور جو پانی یہاں سے اٹھ کر اوپر جا کر پھر نیچے پڑتا ہے تو اس کا مزاج اور. یہ کیا ہے؟ پھر یہ کہ وہ پانی دھم سے گر پڑے تو کتنی جانوں کا نقصان ہو، لیکن کس ترتیب کے ساتھ گرتا ہے کہ زمین کو جس جگہ جتنے پانی کی ضرورت ہے، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اسی ضرورت کے مطابق پانی پڑے، ایک قطرہ بھی تو زیادہ نہیں جاتا. ہم کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دلدل جو ہیں وہ ہزاروں اور بے شمار ملینز اور بلینز قطرے ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، بھائی بس ایسے ہی پڑ رہے ہیں. نہیں، یہ ایسا نہیں کہ ایک چھت کے اوپر سے پڑنالا ہے کہ اس میں سے پانی آ رہا ہے، ہم وہ ایک چلا آ رہا ہے. ایک ایک قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب سے آتا ہے. ایک ایک قطرہ، آپ یقین کریں، ایک ایک قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب سے. اس لیے فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء، اور پھر من رزق لفظ اس پانی کے لیے یہاں لائے ہیں لفظ رزق، کہ دیکھو پانی جو ہے، ویسے تو پانی خود براہ راست پینے کی چیز ہے، لیکن عجیب تماشا کیا ہے، یہ تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کرتا ہے. پینے والی چیز تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام یہی پانی کرتا ہے. یہ ہے رزق ہونے کی بات. من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو اسی پانی کے ذریعے سے زندگی دیتے ہیں اس کے موت آنے کے بعد، یعنی خزاں کے بعد پھر بہار آتی. وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون، اسی طرح سے ہواؤں کا پھیر جو الٹ پھیر ہے، تصریف لوٹ پھیر جس کو کہتے ہیں. کبھی تو ہوا چل رہی ہے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں، اردو میں نہیں ہندی میں پروا ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی شاید پچھوا ہوائیں چل رہی ہیں جی، کبھی تو مشرق سے چل رہی ہیں تو کبھی جو ہے مغرب سے چل رہی ہیں، کبھی شمال سے چل رہی ہیں تو کبھی جنوب سے چل رہی ہیں، کبھی اس کی رفتار 5 میل ہے تو کبھی 10 میل ہے. سمجھ میں آیا؟ کبھی جو ہے وہ رطوبت اور ہیومیڈیٹی پیدا کر رہی ہیں تو کبھی خشکی پیدا کر رہی ہیں. یہ ہوا تو ایک ہی ہے، لیکن ان ہواؤں کے مزاج میں صبح کچھ اور شام کچھ اور دوپہر کچھ، یہ جو اس میں ہیومیڈیٹی کی پرسنٹیج جو گھٹتی اور بڑھتی ہے، یہ ویسے ہی خود ہی ہو رہا ہے دیوانے پن کے ساتھ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے اور اس کے اپنے فیصلے ہیں، اور اس کے دور رس اثرات زمین پر اور فضاؤں میں اور انسانوں کی اور جانداروں کی زندگیوں پر پڑ رہے ہیں. سمجھا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب کبھی رطوبت بڑھ گئی تو اب کیا ہوا، جو مرطوب مزاج لوگ ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں، صاحب زکام ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی ذرا سی ہوا ایسی چل رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ لوڑ دو. سمجھا؟ خشک مزاج لوگ ہیں، ہوا میں رطوبت کم ہو گئی، خشکی بڑھ گئی ہے تو طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں. یہ طبیعتوں پر اثر ان ہواؤں کے اس فرق کا جو پڑ رہا ہے، سمجھتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ اسے فرمایا کہ وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون، ان ہواؤں کے الٹ پھیر میں بھی نشانیاں ہیں عقل والے قوم کے واسطے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں اے پیغمبر، ہم ان کو بڑی سچائی کے ساتھ اور حقانیت کے ساتھ ان کی ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. مطلب خود آپ نے بنا کر نہیں لائے ہیں ساری چیزیں، یہ قرآن آپ کا اپنا تصنیف کردہ نہیں بلکہ ہمارا اتارا ہوا ہے، ہم ہی اس کو پڑھ کر سناتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اس معقول بات کے بعد، ان دلائل کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، ارے بھائی پھر کون سی بات تم کو چاہیے یقین کرنے کے واسطے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی بات کے پر اللہ کے بعد، یعنی اور اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر یہ یقین کریں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، فرمایا بربادی ہو ہر جھوٹے اور بد کردار انسان کی. اسیم اسم سے ہے، گناہ کے معنی، افاق افک سے ہے. افک کہتے ہیں بہتان کو، الزام لگانا کسی پر جھوٹا، تو افاق مبالغہ کا صیغہ ہے. ہر جھوٹے اور بد کردار انسان کے لیے بربادی ہو، اس کی کیا حالت ہے، اس کا جرم کیا ہے؟
फरमाया यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा, कि अल्लाह की आयतों को जो उस पर पढ़ी जाती हैं, उसके सामने तिलावत की जाती है अल्लाह की आयतों को, उनको सुनता तो है। सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन, फिर बरबिनाए तकब्बुर अपनी ही हालत पर इसरार करता है, उसी पर जमा रहता है, जैसे इसने सुना ही नहीं। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, इसको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। सुनना, हर एक का सुनना सुनना नहीं है। एक आदमी सुनता है खुलूस नीयत के साथ, मान नहीं रहा है, मगर खुलूस नीयत के साथ उसने सुना है। क्यों नहीं मान रहा है? समझ में नहीं आया। ठीक है, आज नहीं समझ में आया, कल को समझ में आ जाएगा। अगर ये दलील नहीं समझ में आ रही, कोई और दलील समझ में आ जाएगी। तो ये सुनना मोतबर है, और ये सुनना जो है, ये नहीं कहा जाएगा कि ये शख्स मुजरिम है इस सुनने के बावजूद, चूंकि मान नहीं रहा। एक सुनना ऐसा है कि जिसने सुनने से पहले ही ये फैसला कर लिया, कुछ भी कहो मानने का नहीं। एक सुनना ऐसे सुनने वाले का है, जाहिर है कि ये मुजरिम है। कसूरवार इन आयत में वही शख्स है अल्लाह के नजदीक कि जो ये फैसला करके आता है कि मुझे नहीं मानना। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान को सभी तो सुनते थे, उसमें अबू जहल भी सुनता था। और इतना ही नहीं, बल्कि यह कि छुप छुप कर आकर रातों को दीवारों के पीछे खड़े होकर सुना करता था। मगर सुनता तो यूं था कि बड़े मजेदार है, मानता इसलिए नहीं था कि न मानने का फैसला पहले से किए हुए। लेकिन इसके बरक्स जो लोग आते थे साफ जहन लेकर के, समझ में आया, कोई उनके दिमाग में पहले से कोई फैसला नहीं होता था, वो आते थे सुनने के लिए, देखें क्या चीज अगर माकूल है तो ले लेंगे। वो जब सुनते थे उस पर उन पर असर होता था और वो कबूल कर लेते थे। यही फर्क है दोनों में। फरमाया कि ये बर्बादी हो उस झूठे और बदकिरदार इंसान की कि जो अल्लाह की आयतों को जिनकी तिलावत की जाती है सुनता है और फिर भी बरबिनाए तकब्बुर इसरार करता है अपनी हालत पर, जैसे इसने सुना ही नहीं। तो उसके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। व इज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन इत्तखज़ा हुज़ुवा, फिर ये कहीं इत्तेफाकी नहीं है, ऐसा मामला मामूल है उसका। चुनांचे जब जब हमारी आयतें उसके सामने आती हैं, हर एक की मजाक उड़ाता है, क्योंकि माकूल जब हो उसके भी मजाक उड़ाएगा, ना माकूल तो खैर होने का सवाल ही नहीं। साहब कोई बात है, हाँ साहब देखा आज आपने सुना क्या बात फरमाई हजरत ने, कल को कोई बात देखा साहब आपने क्या, आप तो हमेशा ऐसी बात कहते हैं। हर दिन मजाक उड़ाना अल्लाह की आयतों का, जिसका ये शेवा हो उसके लिए बर्बादी के सिवा और किस चीज की बशारत दी जाए। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, फरमाया ये वो लोग हैं कि जिनके लिए बड़ा जिल्लत आमेज अजाब होगा। मिन वराइहिम जहन्नम, इनके सामने जहन्नम है। वरा का लफ्ज ये असल में ऐसे चीज के लिए बोला जाता है कि जो नजर ना आ रही हो, नजरों से ओझल हो, ऐसी चीज के लिए बोला जाता है कि ये वरा। अब चाहे वो आपके मुंह के सामने क्यों ना हो, ये दाएं क्यों ना हो, बाएं क्यों ना हो, पीठ पीछे क्यों ना हो, वरा उसके लिए बोलते हैं। तब यूं भी कह सकते हैं कि इनके सामने जहन्नम है। क्या मतलब, चले जा रहे हैं मुंह उठाए, लेकिन ये पता नहीं कि आगे जहन्नम का गहराए जाकर उसमें गिरना है। और इसका तर्जुमा जो मुफस्सिरीन, जो उर्दू में तर्जुमा करने वाले करते हैं, वो पीछे का तर्जुमा करते हैं, और ये भी सही है। वरा चूंकि पीछे के लिए भी बोलते हैं, तो इसका माना क्या होंगे कि जहन्नम इनके पीछे लगे चली आ रही है, इनको पता नहीं है कि इनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं, आखिर को जहन्नम इनके पीछे लगी हुई है। फरमाया कि इनके पीछे जहन्नम है। वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैअन वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, और जो कुछ इन्होंने मेहनत की है दुनिया में, वो मेहनतें और जो कुछ कमाया है इन्होंने नाफरमानियां कर करके, इनको उस जहन्नम से उनमें से कोई चीज भी बचाने वाली नहीं है। और वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, और अल्लाह को छोड़कर जिन्होंने अपना वली बना रखा था दुनिया में, जिन जिन को, वो भी इस जहन्नम की मुसीबत से इनके काम आने वाले और बचाने वाले न होंगे। तो इसलिए कि वली बनाने के काबिल अगर हैं तो वह अल्लाह की जात है। अल्लाह को छोड़कर दूसरों को वली बनाए, वो जहन्नम से न बचाएंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बड़ा अजाब है। हाज़ा हुदा, ये हिदायत है।
والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی دردناک رجز، بڑا ہی تکلیف دینے والا، سخت مصیبت والا، بڑی سخت مصیبت والا عذاب ان کے لیے ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ فرمایا اللہ ہی تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں کشتیاں چلاؤ اس کے حکم سے۔ یہ کشتیوں کی بات آپ بار بار سنتے ہیں قرآن شریف میں، کیا آخر اس کی اہمیت ہے؟ اہمیت قیامت تک کے لیے تو ہے ہی، لیکن اہل مکہ کے لیے بھی ہے، اہل عرب کے لیے بھی، جو بے شک رہتے تو تھے ویرانوں میں، میدانوں میں، لیکن ان کو تجارتی سفر کرنا پڑتا تھا سمندری، اور ان سے لگا ہوا سمندر کون سا ہے سب جانتے ہیں، ریڈ سی۔ ریڈ سی جو ہے وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں زیر آب بڑی چٹانیں، پتھریلی علاقہ ہے۔ اگر ماہر ملاح نہ ہو جو اس سمندر کے ان گویوں کا یہ کہ ان چٹانوں سے واقف نہ ہو تو وہ جہاز کو لے کر نہیں چل سکتا، تو بڑے تجربے کار ملاح لے کے چلتے ہیں۔ اس میں بھی ہوا کا موافق ہونا ضروری ہے، اگر ہوا ناموافق ہو جائے تو وہ جہاز جو ہیں وہ جا کر ان چٹانوں سے ٹکرا کر انہیں چورا چورا کر دیں۔ تو واقعی وہاں اگر طوفان آ جائے اس بحر قلزم میں، ریڈ سی میں، اور وہ کشتیاں اور جہاز اپنے قابو میں نہ رہیں تو پھر سارے جو ولی اور سب جو جن کو بھی دنیا میں جن کے لیے یہ تھا کہ مدد سمجھتے تھے مدد کرتے ہیں، وہ سب بھول بھلائیاں میں چلے جاتے ہیں، ایک اللہ یاد آتا تھا ان کو۔ اس حقیقت کو اہل مکہ یا اہل عرب جانتے تھے۔ قرآن جھنجھوڑ جوڑ کر کہتا ہے کہ اس سمندر میں تمہیں دوسرا کیوں نہیں یاد آتا؟ جب تم سمندر میں کبھی ہواؤں کے طوفانوں میں تمہاری کشتیاں گر جاتی ہیں، اس وقت تم کیوں صرف اللہ کو یاد کرتے ہو؟ لہذا جب مصیبت میں اللہ یاد آتا ہے تو جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی حقیقت، اس لیے قرآن شریف میں بار بار کشتی کا لفظ آتا ہے۔ وسخر اللہ الذی، اللہ ہی تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے کہ تاکہ کشتیاں چلاؤ تم اس میں اسی کے حکم سے، ولی تبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ کہاں میں؟ کشتیوں کے سفر کے ذریعے سے بھی، بھئی تجارتی سفر ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اور سمندر کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ سمندر میں اللہ کا فضل تلاش کرنا وہ یہ ہماری کتنی غذائیں سمندر کے اندر اللہ نے رکھی، رہنے والے تو ہم زمین کے، اور مخلوقات کا معاملہ عجیب ہے۔ اور مخلوقات کا تو یہ ہے کہ صاحب زمینی مخلوق تو زمین میں اس کی غذا، سمندری مخلوق تو سمندر میں اس کی غذا۔ مچھلیوں کو کہیں نہیں آنا پڑتا خشکی پر اپنی غذا لینے کے واسطے، یا اسی طرح سے جو ہے زمینی مخلوق کو سمندر میں کہیں نہیں جانا پڑتا اپنی غذا لینے کے واسطے، ان کی غذائیں وہاں، ان کی غذائیں وہاں۔ مگر یہ حضرت انسان بھی عجیب ہے کہ زمینی مخلوق ہیں لیکن ان کی غذا کہاں ہے؟ ان کی غذا زمین میں بھی ہے، زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، فضاؤں کے اندر بھی ہے، پانی کے اوپر بھی ہے، پانی کے نیچے بھی ہے، سمندر کی تہہ میں بھی ہے، ہر جگہ اس کی غذا بکھری ہوئی ہے، اور اس غذا کو تلاش کر کے لاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے زمین سے غذائیں جو ہیں وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، سمندر کی غذائیں تو وہاں تو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی اور ضرورت ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اس سمندروں کے اندر، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر ان کے اس فضل سے فائدہ اٹھا کر تم شکر گزار بنو اللہ کے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا سب۔ تسخیر کی دو صورتیں، تسخیر کا مطلب خدمت پر لگانا۔ تسخیر کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیتاً اس کا اختیار دے دیا، تم جس طرح چاہے تصرف کرو، ایک تصرف تو یہ، اس طرح بھی تسخیر ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں زمین کو جہاں چاہے آپ کھودنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھیت کے واسطے کھود رہے ہیں، اپنا گھر بنانے کے واسطے کھود رہے ہیں، کنواں میں سے پانی نکالنے کے واسطے کھود رہے ہیں، یہ تصرف ہے اللہ کا دیا ہوا ہمیں۔ جانوروں کو آپ جس طرح چاہے استعمال کرتے ہیں، سوار ہو کر بھی چلے جاتے ہیں، ان کو قربانی کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کی چمڑا بھی استعمال کرتے ہیں، ہڈیاں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک تسخیر ہے۔ تو تسخیر کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کلیتاً تصرف کا اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک صورت۔
تو تسخیر اس طرح بھی ہوئی ہے کچھ چیزوں کی. اور تسخیر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تصرف تو رکھا اپنے ہی قبضے میں، مگر ان کو خدمت پر لگا دیا اس طرح کہ ان کی خدمتوں کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. سمجھا؟ وہ نفت اللہ قانون اللہ نے جو بنا دیا ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں اور ان کے چلنے سے فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. مثلا سورج کا چلنا، چاند کا اتار اور چڑھاؤ، اس کا کمی اور زیادتی، یہ ہے تو اللہ کے فیصلے کے ساتھ، اس میں انسان کا تصرف کام نہیں کرتا. مگر یہ چاند اور سورج کی یہ حرکتیں اور ستاروں کا یہ چمکنا، یہ سارا جو ہے ان کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. تو یہ تسخیر کی ایک دوسری قسم ہے. دونوں اعتبار سے تسخیر ہوئی ہے. اس لیے یہاں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب مسخر کر دیا. تو یہ دو اعتبار سے تسخیر ہے، اس لیے کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والی قوم کے واسطے. اس واسطے کہ وہاں تک تو جو نشانیاں تھیں، بھئی دائیں کیا بائیں کیا، پیروں کے نیچے کیا ہے، اور جو کچھ کھا رہے ہیں جو کچھ پی رہے ہیں، آسمان سے بارش برس رہی ہے، یہ تو وہ نشانیاں جو نظر آتی ہیں ہر ایک کو. بے وقوف بھی اس سے کچھ نتائج نکال سکتا ہے. لیکن آسمانوں اور زمینوں سے لے کر پوری مخلوقات کو جو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آتی، ان کی تسخیر ہمارے واسطے ہے. اس کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا اس کے لیے سمجھنے والے کے اندر سمجھ کی طاقت اور قوت فکریہ کے استعمال کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے واسطے جو فکر کرے اور فکر کرنا جانتی ہو. بس آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کون سا کھول رکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا
وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى